اچھا جی، اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایک اور استعمال پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ ہے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال سچویشنس کے لیے، ایکشنس کے لیے نہیں، سچویشنس کے لیے. اچھا جی، کوئی ایسی حالت، کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی کنڈیشن جو ماضی میں شروع ہوئی اور ابھی بھی وہ موجود ہے، ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو ایسی سچویشن کے لیے، ایسی حالت کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی حالت، کوئی چیز، کوئی حالت شروع ہوئی ماضی میں اور وہ ابھی تک ہے، اس کا یعنی کہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے پریزنٹ ٹائم میں، تو ایسی سچویشنس کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر سچویشنس کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر I have known اسلم for 3 years. میں اسلم کو 3 سال سے جانتا ہوں. تو اسلم کا جاننا یہ ایک ایکشن نہیں ہے، یہ ایک سچویشن ہے کہ میں اسلم کو 3 سال سے جانتا ہوں. اسی طریقے سے she has liked ice cream since childhood. اسے جو ہے وہ بچپن سے ہی آئس کریم پسند ہے. یا I have been here since 3 PM. میں 3 بجے سے یہاں پر ہوں. تو یہ تینوں جملے جو ہیں وہ ایک کنڈیشن کو ظاہر کر رہے ہیں یا سچویشن کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ کسی قسم کے ایکشن کو ظاہر نہیں کر رہے. یعنی کہ I have known اسلم، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے she has liked ice cream، اسے آئس کریم اسے پسند ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا یہاں پہ. اور I have been here، یا میں یہاں پر ہوں 3 بجے سے، اس جملے میں بھی کوئی کام، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف سچویشن کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اسلم کو جاننا یہ سچویشن، یعنی کہ میں نے اسلم کو کتنا عرصہ ہوا مجھے اسلم کو جانتے ہوئے، یا اسلم کو میں کب سے جانتا ہوں، مجھے 3 سال ہو چکے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں آج اسلم کو جانتا ہوں، کل بھول جاتا ہوں، پھر اگلے دن میں اسلم کو جاننا شروع کر دیتا ہوں، پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. میں اسلم کو مستقل یہ چیز، یعنی کہ اسلم کو جاننا، یہ سچویشن، یہ حالت کب سے ہے؟ 3 سال سے ہے. تو یہ چیز 3 سال پہلے شروع ہوئی اور اب تک ایسی ہے. میں اب تک میں اسلم کو جانتا ہوں. تو میں جو ہے وہ اس سچویشن کو بتانے کے لیے استعمال کروں گا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال. I have known اسلم for 3 years. اسی طریقے سے she has liked ice cream since childhood. اسے بچپن سے جو ہے وہ آئس کریم پسند ہے. آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے she likes ice cream since childhood. پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو ہے ایک ایسی سچویشن کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی سے شروع ہوئی اور اب تک اس کا یعنی کہ اب تک وہ موجود ہے. تو she has liked ice cream since childhood. اسی طریقے سے I have been here since 3 PM. میں یہاں پر 3 بجے سے ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں آتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں، آتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں، آتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں. نہیں، میں 3 بجے آیا اور تب سے اب تک یہیں پر ہوں. تو یہاں پر ہونا یہ ایک سچویشن ہے، ایک حالت ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، 3 بجے سے ہوں. تو اس چیز کو، اس حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، سچویشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی حالت جو ماضی میں شروع ہوئی اور اب تک ماضی سے اب تک وہ جاری ہے اور اب تک مستقل ہو رہی ہے، اب تک موجود ہے، وہ سچویشن، ایکشن نہیں، کسی کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، صرف سچویشن کی بات کر رہا ہوں. تو آپ استعمال کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اچھا، یہ چیز ایک بہت پرابلم کرتی ہے بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے لیے، سنس اور فار کا استعمال. ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سنس اور فار کو استعمال کیا جاتا ہے. سنس از یوز فار اے پرٹیکولر ٹائم. سنس کا جو ہے استعمال ہوتا ہے کسی خاص وقت سے پہلے. مثال کے طور پر 1998 ایک خاص وقت ہے، 3 PM ایک خاص وقت ہے، لاسٹ منڈے ایک خاص وقت ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام کس وقت شروع ہوا، تو اس کے لیے اس سے پہلے بھی آپ، اس وقت سے پہلے آپ استعمال کریں گے سنس. تو پرٹیکولر ٹائم، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام کس وقت شروع ہوا، تو جس وقت وہ شروع ہوا اس سے پہلے آپ سنس استعمال کریں گے. یعنی 1998 میں کوئی کام شروع ہوا، یا 3 بجے کوئی کام شروع ہوا، یا لاسٹ منڈے یعنی پچھلے پیر کو کوئی کام شروع ہوا، تو آپ استعمال کریں گے ایسے اوقات سے پہلے سنس. یعنی آپ کہیں گے سنس 1998، یا سنس 3 PM، یا سنس لاسٹ منڈے. فور کا استعمال ہوتا ہے ڈیوریشن کے لیے، مدت کے لیے. اس میں آپ بتاتے نہیں ہیں، کسی خاص وقت کو نہیں بتاتے، بلکہ آپ مدت بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنی مدت ہو چکی ہے یا اتنا عرصہ ہو چکا ہے. آپ کوئی خاص وقت نہیں بتاتے. مثال کے طور پہ 2 دن. اب یہ 2 دن ہمیں نہیں پتہ ہے ہم کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، صرف 2 دن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا 3 ویکس 3 ہفتے، یا 10 منتھ جو ہے 10 مہینے. ہم نے یہ نہیں کہا جنوری یا فروری یا مارچ. اگر ہم جنوری کہیں گے ظاہر پھر کیا ہو جائے گا، وہ پرٹیکولر ٹائم ہو جائے گا، پھر اس سے پہلے ہمیں سنس استعمال کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے 2 دن یہ ایک ڈیوریشن ہے. 3 ویکس یہ بھی ایک ڈیوریشن ہے.
تو جب کبھی بھی آپ عرصے کی بات کرتے ہیں، مدت کی بات کرتے ہیں، ڈیوریشن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی سچویشن کتنے عرصے سے اب تک ہے، تو آپ اس سے ایسی سچویشن سے ایسے مدت سے پہلے آپ استعمال کریں گے فور. اچھا جی، بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ do not use present perfect tense for the actions that started in the past and still continue. یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو برائے مہربانی ہرگز کسی کام کے لیے، ایسے کام کے لیے استعمال مت کیجیے گا جو کہ ماضی میں شروع ہوا اور اب تک وہ ہو رہا ہے. یعنی کوئی کام جو ہے وہ 10 سال پہلے شروع ہوا یا 5 سال پہلے یا 1 دن پہلے شروع ہوا اور وہ کام ابھی تک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال نہیں ہوگا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس صرف اور صرف سچویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ ماضی میں کوئی چیز، کوئی سچویشن، کوئی حالت ماضی میں شروع ہوئی اور وہ اب تک جاری ہے، تو ایسی سچویشن، ایسی حالت کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، کسی ایکشن کے لیے نہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کل کپڑے دھونا شروع کیے، ایک مثال دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ایسا نہیں ہوتا، خیر اگر کسی نے کل کپڑے دھونا شروع کیا اور وہ ابھی تک، یعنی کہ ابھی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور اب تک وہ کپڑے دھو رہا ہے، پریزنٹ ٹائم تک وہ کپڑے دھو رہا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال نہیں کریں گے اس کے لیے، کیونکہ ایک ایکشن ہے، ایک کام ہو رہا ہے. لیکن ایک سچویشن ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ 4 دن سے بیمار ہے، تو 4 دن پہلے وہ بیمار ہوا اور اب تک وہ بیمار ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیز بین سک فار 4 days. اس کے لیے آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ بیمار ہونا کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی بندہ خود بیمار نہیں ہوتا کہ میں آج بیمار ہو جاتا ہوں بیٹھ کے، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بیمار ہونا کوئی ایکشن نہیں ہے، ایک سچویشن ہے، ایک حالت ہے. تو سچویشنز کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، یعنی کہ جو سچویشن ماضی میں شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے، اس کے لیے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایکشن جو ماضی میں شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ اندر ٹینس ہے، دوسرا ٹینس ہے، وہ کیا ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. انشاءاللہ وہ جب اگلے یعنی کہ لیسنس ہوں گے تو ہم اس میں ضرور سیکھیں گے. اور آج بس اس لیسن میں اتنا ہی ہے، اور ایکسرسائز سالو کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور ذہن میں رکھیں گے جو کچھ بھی آپ اس ٹیوٹوریل میں، میرے جتنے بھی لیسنز ہیں ان میں سنتے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو سن لیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف لیکچر سن لیتے ہیں اور مجھے میل کرتے ہیں، بھائی کہ آپ نے ابھی تک ٹیوٹوریل اپلوڈ نہیں کیا، ابھی تک آپ نے لیسن اپلوڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیسن مجھے ظاہر سی بات ہے جلد از جلد اپلوڈ کرنا چاہیے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، آپ کے شوق کو بھی میں سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کا امپلیمنٹیشن کتنا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ میرا لیکچر سننے کے بعد کتنا جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیں گے اگر آپ لیکچر سن لیتے ہیں لیکن اس کی پریکٹس نہیں کر رہے، آپ اس کو بولنے میں استعمال نہیں کر رہے یا لکھنے میں استعمال نہیں کر رہے، تو پھر ایسے لیکچر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بات صرف یہ نہیں کہ آپ نے میرا لیکچر سن لیا اور اس کے بعد آپ خوش ہوگا کہ جی ہم نے ایک اور لیکچر سن لیا، ہم نے ویب سائٹ پہ جا کے ایک اور لیکچر دیکھ لیا اور سمجھ لیا، ایک اور چیز ہمیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی. لیکن یہ زبان پر کتنا آ رہی ہے، ذہن سے نکل کر زبان پہ کتنی آ رہی ہے، یہ چیز اصل بات ہے. کہ آپ جب لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں، یہ چیز اہم ہے. یا جب آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں یا کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا آپ مختلف چیزوں کو جو کچھ بھی آپ نے میری ویب سائٹ پہ سیکھی ہیں، کیا آپ ان کو صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تب تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں بھائی میں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، اور یہ کہ بالکل صحیح راستے پر ہیں. لیکن اگر آپ یہ ہے صرف آپ نے لیسن سن لیا، دیکھ لیا اور اس کے بعد بس اگلے لیسن کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی پریکٹس نہیں کرتے، کوئی جملے نہیں بناتے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تو پھر تو میرے خیال میں یہ بیکار ہے. آج آپ میری ویب سائٹ پہ، کل کو آپ کسی اور کی ویب سائٹ پہ ہوں گے، پرسوں کہیں اور، ترسوں کہیں اور، پھر لینگویج سینٹر، ایک لینگویج سینٹر سے دوسرے لینگویج سینٹر، ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر کے پاس، اور بس ساری زندگی چکر چلتا رہے گا. ذہن میں رکھیں کہ ہر لیسن کو کرنے کے بعد ایکسرسائز ضرور سالو کیا کریں ویب سائٹ پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس زیادہ سے زیادہ مشق کریں، آپس میں لوگوں سے بات چیت کریں، اس میں ٹینسز کو استعمال کریں، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا اس کو آپ استعمال کریں، اس کو آپ امپلیمنٹیشن کریں اس کی، اور جو ہے پھر مجھ کو ضرور بتاتے رہا کریں کہ آپ کی امپروومنٹ آپ میں کتنی آ رہی ہے. اور اگر کوئی پرابلمس ہوتی ہیں، اور آپ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ کو ای میلس کرتے ہیں، اپنی پرابلمس مجھے بتاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو جو بھی پرابلمس آپ کی ہوں مجھے ضرور جو ہے وہ ای میل کیا کریں، اور سجیشنز اگر آپ کے پاس ہوں، یعنی کہ اور کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، یعنی میرے ٹیوٹوریلس کے اندر، لیسنس میں اگر کوئی کمی ہے تو ضرور مجھے بتایا کریں. اور میں بہت جو ہے شکر گزار رہوں گا آپ کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹیوٹوریل میں بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.